بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 89 ہے، 89، ایک کم 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ وآیت لہم، وآیتن اور ایک نشانی، لہم ان کے لیے، اللیل رات ہے، نسلخ منہ النہار، نسلخ کال کھینچ لیتے ہیں ہم، منہ اس پر سے، النہار دن کی، فَإِذَا بس اچانک ہم وہ، مظلمون اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، والشمس تجری اور سورج چلتا ہے، تجری لمستقر، مستقر ٹھہرنے کے وقت تک، لہا اپنے لیے، ذالک یہ تقدیر اندازہ کرنا ہے، العزیز زبردست، العلیم باخبر کا، والقمر اور چاند کا، قدرناہ اندازہ ٹھہرایا ہم نے اس کی، منازلہ منزلوں کا، حتیٰ یہاں تک کہ عاد لوٹ جاتا ہے وہ، کالعرجون ٹہنی کی طرح، القدیم یعنی پرانی ٹہنی کی طرح، لشمس نہ سورج، ینبغی مناسب ہے، لہا اس کے لیے، ان یہ کہ، تدرے کا پالے چاند کو، وللیل اور نہ رات، سابق آگے بڑھنے والی ہے، النہار دن سے، وکل اور ہر ایک، فی فلکن خاص دائرے میں ہے، یسبحون تیر رہے ہیں۔ اب بعض آیات مبارکہ کا ترکیب سمجھ لیجئے۔ وآیۃ لہم، آیۃ لہم، یہ آیتن خبر مقدم ہے، اور اللیل مبتدأ مؤخر ہے۔ نسلخ منہ، نسلخ مضارع جمع متکلم، نصرہ یا فتح باب فتح سے، سلخن کال اتارنا، یعنی مطلق کسی چیز کو اتارنا، زائل کرنا، یعنی ہم نے فرماتے ہیں، یعنی ہم دن کو رات کے اوپر سے اتار لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو وہ تاریکی میں رہ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں ظلمت اصل ہے اور نہار روشنی طاری ہے۔ جس طرح جانور کے اوپر کال اتارنے کے بعد گوشت ظاہر ہو جاتا ہے، اسی طرح دن کو رات کے اوپر سے اتارنے کے بعد رات باقی رہ جاتی ہے۔ تو دیکھو، مظلمون، مظلمون اسم فاعل ہے، مصدر اظلام نے تاریکی میں ہو جانا، تاریکی میں ہو جانا، اور دوسرا مظلمون یعنی مسلم، یہ اظلم القوم سے ماخوذ ہے، ای دخل فی الظلام، ای دخل فی الظلام یعنی وہ اندھیرے میں داخل ہو گئے اور اندھیرے میں پڑ گئے۔ والقمر، اب اس کی بھی ترکیب سمجھ لیجئے۔ والقمر، قمر یعنی قمر من جملہ آیات کی ایک آیات ہے، یا دوسری مستقل آیات ہے یہ، تو یہ ترکیب صرف اس صورت میں ہوگی کہ جب کہ القمر مرفوع پڑھا جائے، اور اگر ہم القمر کو منصوب پڑھے، جیسے کہ منصوب ہے یہاں پر دیکھو والقمر، کہ قمر منصوب پڑھے تو فعل مقدر کی وجہ سے یہ کیا ہوگا، منصوب ہوگا، تو فعل مقدر تو اس صورت میں ما اضمر عاملو کے قبیل سے ہوگا، تقدیر عبارت یہ ہوگی قدرنا القمر قدرناہ، اور اگر مرفوع پڑھے تو سابقہ یعنی آیت لہم اللیل، سابقہ مبتدا یعنی الارض المیت اللیل پر عاطف ہوگا، اور تقدیر عبارت آیت لہم القمر ہوگی، یا القمر خود مبتدا ہے اور خبر قدرناہ اس کے لیے کیا ہے، خبر ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ کیا ہے، فعل معذوف کی وجہ سے یہ کیا ہے، منصوب ہے، یعنی قدرنا القمر قدرناہ۔ اب رہ جاتی ہے بات آخر میں منازل، منازل ابھی اس کی ترکیبی حیثیت کیا ہے، تو اس میں تین ترکیبی ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، یہ جو منازل ہے، منازل یہ قدرنا، جو اس کے ماقبل جو قدرنا کا مفعول ثانی ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو، منصوب ہو،
اور کیونکہ مفعول اول ہو ضمیر ہے تو مفعول ثانی ان منازلہ، قدرنا کا منازلہ مفعول ثانی ہو، تو اس صورت میں قدرنا، تو پھر اس صورت میں جب ہم اس کو مفعول ثانی بنائیں گے قدرنا کے لیے، تو پھر اس صورت میں قدرنا سیرہ کے معنی میں ہوگا، یعنی سیرنا ہو منازلہ، یا یہ ہے کہ قدرنا یہ منازل قدرنا ہو کہ ہو ضمیر سے حال ہو، تو اس صورت میں منازل کے پہلے مضاف معذوف ماننا لازم ہوگا، اس لیے کہ خود قمر منازل نہیں ہے بلکہ ذو منازل ہے، تو تقدیر عبارت پر یہ ہوگی قدرنا ہو ذو منازل۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منازلہ ظرف ہو، یعنی قدرنا سیرہ فی منازلہ وغیرہ، تو یہ اس کے تین ترکیبیں تھی۔ عرجون، اب عرجون کو سمجھ لیجئے کہ عرجون یہ بروزن فعول شاخ خرما، جو خرما کاٹنے کے بعد کھجور پر خشک ہو کر زرد پتلی اور مثل ہلالی ٹیڑھی سے ہو جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرجون وغیرہ کہتے ہیں، یعنی عرجون یعنی بالکل جو پتلا سا وہ ہو، تو اس کو یعنی ٹہنی کے اوپر سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرجون کہتے ہیں، یعنی شاخ خرما وغیرہ کی شاخ کو۔ اب ان آیات مبارکہ کی وضاحت آپ سمجھ لیجئے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ ہم اس پر دن کو اتار لیتے ہیں، یعنی ہم اس میں سے دن کو اس طرح نکال لیتے ہیں کہ دن کے روشنی میں سے کوئی چیز بھی اس کے ساتھ اب باقی نہیں رہتی، یا یہ کہ اس سے روشنی کو ہم اس طرح کھینچ لیتے ہیں جیسے سفید قمیض کھینچی جاتی ہے، بس نفس زمانہ اس طرح ننگا ہو جاتا ہے جیسے کہ سیاہ حبشی، کیونکہ آسمان اور زمین کے مابین سیاہ فضا ہے، اس کے بعد حصے نے سورج کی روشنی اس طرح پہن لی جیسا کہ اندھیرے گھر میں دیا روشن کر دیا جائے، جب دیا غائب ہو تو پھر گھر پہلے کی طرح اندھیرا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، بس یکا یک وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، یعنی اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ، یا سورج کا مقصد اب بیان فرما رہے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي، اور سورج چلتا رہتا ہے، اور ان کے لیے سورج کا چلنا نشانی ہے، لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، اپنے ٹھکانے کی طرف، اپنے اس حد کی طرف پہنچتا ہے، یعنی سورج کو مسافر کے مستقر سے تشبیہ دی ہے کہ جب وہ اپنا فاصلہ طے کرے اپنے حد کے لیے، جیسا کہ ہر روز اپنی آنکھوں سے اس کا چلنا دیکھتے ہیں، اور وہ مستقر کیا ہے، جیسے کہ ہم اس کے مستقر دیکھتے ہیں کہ مستقر اس کا کیا ہے؟ مغرب ہے، جا کے مغرب میں وہ ٹھہرتا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے معاملے کو انتہا کے لیے دنیا کے اختتام تک، ذالکا، یہ اس اندازے سے چلنا، اور دقیق حساب تقدیر العزیز، اندازہ باندھنا ہوا ہے اس کا جو زبردست اپنے قدر کے ساتھ ہر مقدور پر غالب، العلیم، علم والے، حل معلوم کے لیے۔ اب یہاں سے والقمر قدرناہ منازل، منازل قمر کو بیان فرما رہے ہیں، والقمر قدرناہ، اور چاند کے لیے منازل مقرر کی ہے۔ اب قمر اس فعل کی وجہ سے منصوب ہے جس کی تفسیر قدرنا کر رہا ہے، یعنی جیسے اس کی ترکیب وغیرہ ہم نے بیان کی ہے۔ منازل، منزلیں، وہ 28 منزلیں ہیں جن میں سے ہر ایک منزل میں ہر رات کو چاند اترتا ہے، نہ اس کو عبور کرتا ہے اور نہ اسے پیچھے رہتا ہے، ابتدائی رات سے لے کر برابر اندازے سے 28 منزل تک چلتا رہتا ہے یہ چاند، پھر وہ 2 راتیں چھپ جاتا ہے جبکہ مہینہ کامل ہو، اور اگر مہینہ ناقص ہو تو 1 رات چھپتا ہے۔ قدرناہ منازل میں مضاف کا حذف ماننا ضروری ہے کیونکہ نفس قمر کے لیے قدرنا یعنی تقدیری منازل کا کوئی معنی نہیں ہے، تو یعنی کلام اس طرح ہوگا قدرناہ نور یزید وینقص، یا قدرنا یعنی مسیرت منازل، بس یہ پھر یہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے ظرف ہوگا جس کی وضاحت مقام پہلے ہو چکی ہے۔ جب چاند اپنے آخری منزل میں پہنچتا ہے تو باریک اور کمان کی طرح ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یعنی حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی، کھجور کی شاخ جب خشک اور ٹیڑھی ہو جائے۔ العرجون بروزن فعون ہے، یہ انعراج بمعنی انعطاف ہے، القدیم پرانی، جب یہ شاخ پرانی ہوتی ہے تو زرد پڑ جاتی ہے اور کبڑا ہو جاتی ہے، بس چاند کے ساتھ اس کی مشابہت دی گئی ہے۔
اور ایک دوسرے کو پکڑ نہ سکیں گے. لشمس ینبغی لہا سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو پکڑ نہ سکیں گے کہ نہ آفتاب کے مجال ہے نہ سورج کو جائز اور درست اور مناسب ہے ان تدرک القمر کہ چاند کو جا پکڑے، بس اس کے ساتھ ایک وقت میں جمع ہو جائے اور اس کی سلطنت میں مداخلت کر کے اس کی نور کو مٹا دے، کیونکہ ہر ایک دو سیاروں کو اپنے اپنے دائرے میں غلبہ ہے. سورج کو دن پر غلبہ اور چاند کو غلبہ رات پر غلبہ ہے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، رات دن سے سبقت نہیں کر سکتی، یعنی رات کی نشانی دن کی نشانی سے سبقت نہیں کر سکتی. یہ دونوں روشن سیارے اس ترتیب پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آئے. پھر اللہ تعالی سورج اور چاند کو جمع کر دیں گے اور سورج مغرب سے طلوع کریں گے. وَكُلٌّ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ تو کلن اس کے تنوین مضافلے کے عوض ہے، اے وَكُلُّهُمْ اور ضمیر شموس اور اقمار کی طرف راجع ہے. فی فلک یسبحون ہر ایک دائرے میں تیر رہے یعنی چل رہے ہیں. وآیت لهم انا حملنا ذریۃ فی الفلک المشحون. انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے.